بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہوں کو بھی آزماتا ہے اور تخت نشینوں کے دلوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ جو چاہے تو ایک چیونٹی کو بھی استاد بنا دے اور چاہے تو ایک ملکہ کو سین دال حق تک لے آئے۔ اے سننے وال، آج ہم ایک ایسی داستان کا سفر شروع کر رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، حکمت، عدل، طاقت اور عاجزی کا زندہ سبق ہے۔ یہ داستان ہے نبا خدا بادشاہ وقت حضرت سلمان اور یمن کی عظیم ملکہ بلقیس کی۔ حضرت سلمان نبی بھی بادشاہ بھی۔ حضرت سلمان اللہ کے نبی حضرت دیات کے فرزند تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو نہ اب سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اب کے بعد کسی کو دی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور کو نہ دیا۔ حضرت سلمان کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جنات اب کے تابع تھے، پرندے اب کی فوج میں شامل تھے، ہوا اب کے حکم سے چلتی تھی، جانور اب کی بات سمجھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سب کچھ غرور کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی امانت تھا۔ چیونٹی کا واقعہ، عاجزی کی انتہا۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی عظیم الشان فوج کے ساتھ گزر رہے تھے۔ انسان، جنات اور پرندے صف بستہ چل رہے تھے۔ اچانک ایک چیونٹی نے پکارا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلمان مسکرا دیے اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے شکر میں عاجز رہوں۔ یہی وہ دل تھا جس نے بعد میں ایک عظیم ملکہ کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اعداد، ایک پرندہ ایک پیغام۔ حضرت سلمان پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ ایک دن اعداد نظر نہ آیا۔ بادشاہ نے فرمایا، میں اسے سخت سزا دوں گا، کوئی واضح دلیل لائے۔ کچھ دیر بعد اعداد حاضر ہوا اور بولا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ سرزمین سبا، ایک انوکھی سلطنت۔ اعداد نے بتایا، یمن کی سرزمین میں سبا نامی ایک عظیم سلطنت ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے دنیا ملکہ بلقیس کے نام سے جانتی ہے۔ اس کے پاس بڑا تخت ہے، اس کی قوم خوشحال ہے، لیکن وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان کا دل لرز اٹھا۔ حق کا خط، دعوت اسلام۔ حضرت سلمان نے فوراً ایک خط لکھوایا، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بلقیس کے نام، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ یہ خط اعداد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا گیا۔ ملکہ بلقیس، عقل، وقار اور مشورہ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا۔ وہ گھبراہٹ میں فیصلہ کرنے والی عورت نہ تھی۔ اس نے دربار بلایا اور کہا، اے میرے سردارو، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ سردار بولے، ہم طاقتور ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ملکہ نے جواب دیا، بادشاہ جب کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی پھیلا دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ تھے دانش مندانہ الفاظ۔ تحفہ، آزمائش، اچال۔ ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ پہلے تحفہ بھیجا جائے اور دیکھا جائے کہ سلمان بادشاہ ہے یا نبی۔ قیمتی سونا، جواہرات اور شاہی تحائف روانہ کیے گئے۔ ردن عمل، دنیا نہیں ہدایت۔ جب تحفہ حضرت سلمان کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے باقانا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، اور تحفہ واپس کر دیا گیا۔ یہ لمحہ تھا جب بلقیس کو پہلی بار احساس ہوا، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ اے سننے وال، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک پرندے کی خبر نے ایک عظیم سلطنت کے دروازے ہلا دیے اور کیسے ایک خط نے
सूरज परस्त कौम के दिलों में सवालात जगा दिए। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ताकत, इल्म, ईमान और मोजिज़ा सब एक साथ जाहिर होने वाले हैं। मलिका बलक्सा, अंदर की कश्मकश। तोहफा वापस आ चुका था। वो तोहफा जो दुनिया के बड़े बादशाहों को खामोश करा देता था, जो जंग से पहले सुलह की महर बन जाता था, जो ताकत का सबूत समझा जाता था। मगर सलमान ने इसे न सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि एक पैगाम भी दे दिया, अगर वो ना आए तो हम ऐसी फौज लाएंगे जिसका मुकाबला वो ना कर सकेंगे। मलिका बलक्सा की नींद उड़ चुकी थी। वो जान गई थी कि ये मुकाबला सिर्फ तख्त और ताज का नहीं बल्कि हक और बातिल का है। अक्ल की जीत, जंग नहीं मुलाकात। मलिका ने अपने दरबार में कहा, ये कोई आम बादशाह नहीं। अगर ये सिर्फ दुनिया चाहता तो हमारा तोहफा कबूल कर लेता, मगर इसने इनकार किया। ये किसी और ही ताकत का नुमाइंदा है। ये अल्फाज एक अक्लमंद हुक्मरान के थे जो खून बहाने के बजाय सच जानना चाहती थी। चुनांचे फैसला हुआ, मलिका खुद सलमान के दरबार में जाएगी। यमन से फलस्तीन शाही काफिला। यमन की सरजमीन से एक अजीम काफिला रवाना हुआ। सोने चांदी से आरास्ता रथ, शाही लिबास, मुहाफिजों की कतारें और दरमियान में मलिका बलक्सा। मगर उसके दिल में अब गुरूर नहीं था बल्कि सवाल था, ये सुलेमान आखिर है कौन? सलमान का दरबार, एक नबी की निगाह। दूसरी तरफ हजरत सलमान को वही के जरिए खबर मिल चुकी थी कि बलक्सा रवाना हो चुकी है। इब्न ने अपने दरबार में जिन्नात, इंसानों और अहले इल्म को जमा किया और एक सवाल पूछा जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए, इससे पहले कि वो फरमाबरदार होकर आए। जनवत की ताकत मगर महदूद। एक कवि हैकल जनू खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे आपके दरबार से उठने से पहले हाजिर कर सकता हूं। ये ताकत थी जो आग से बनी मखलूक के पास थी, मगर इल्म की ताकत आसिफ बन बरखया। तब एक और शख्सियत खड़ी हुई जिसके पास ना लश्कर था, ना कुत्न बाजू, बल्कि इल्म था। वो बोले, मैं इसे आपके पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अगले ही लम्हे मौजिज़ा, तख्त हाजिर। आंखें बंद हुईं और खिलीं। मलिका बलक्सा का अजीम तख्त हजरत सलमान के सामने मौजूद था। न कोई आवाज, न कोई जलजला, बस अल्लाह का हुक्म। हजरत सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। ये मेरे रब का फजल है ताका वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं आना शुक्री। एक और आजमाइश, तख्त में तब्दीली। हजरत सलमान ने फरमाया, इसके तख्त की शक्ल बदल दो, देखें वो पहचानती है। नहीं, तख्त में मामूली तब्दीलियां की गईं। जेवर उधर, नक्श उधर, साख्त वही, मगर पहचान मुश्किल। मलिका की आमद वकार के साथ आखिर वो लम्हा आ गया। मलिका बलक्सा सलमान के दरबार में दाखिल हुई। कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, बस वकार और गौर व फिक्र। सवाल, क्या यही तख्त है? हजरत सलमान ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? ये सवाल आसान था, मगर जवाब दानिशमंदाना, अक्ल की गवाही। मलिका बोली, यूं लगता है कि यही है। ना पूरा इनकार, ना मुकम्मल दावा। ये जवाब एक समझदार औरत का था जो मान चुकी थी कि यहां कुछ गैर मामूली है। दिल की दीवारें गिरने लगीं। मलिका बलक्सा के दिल में
ایک ایک کر کے سورج پرستی کے بت ٹوٹنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی یہ سب انسانی طاقت سے باہر ہے۔ شیشے کا محل، آخری امتحان۔ حضرت سلمان نے حکم دیا کہ ایک ایسا محل بنایا جائے جس کی زمین شفاف ہو، نیچے پانی بہتا دکھائی دے اور اوپر شیشہ ہو۔ یہ محل صرف حسن نہیں بلکہ حکمت تھا۔ پانی سمجھ کر کپڑا اٹھایا۔ جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو اس نے فرش کو پانی سمجھا اور کپڑا اٹھا لیا۔ تب سلمان نے فرمایا یہ شیشے کا محل ہے، حقیقت کا انکشاف۔ یہ لمحہ ملکہ بلقیس کے لیے دل ہلا دینے والا تھا۔ وہ بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہاں مکمل ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ملکہ نے تخت سے پہلے دل جھکا دیا۔ اے اہل دل، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ملکہ جس کے قدموں میں سلطنت تھی اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا بیٹھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تخت ہار گیا اور ایمان جیت گیا۔ اب یہ کہانی صرف ایمان لانے کی نہیں بلکہ ایمان پر چلنے کی ہے۔ ایمان کے بعد بلقیس کا بدلتا دل۔ جب ملکہ بلقیس نے اعلان کیا میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی کسی خوف کی نہ تھی بلکہ حق کی گواہی تھی۔ وہ عورت جو سورج کو سجدہ کرواتی تھی آج خود رب کائنات کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ حضرت سلمان کی شفقت۔ حضرت سلمان نے ملکہ کے ایمان پر کوئی فخر نہ کیا، کوئی برتری نہ جتائی، بلکہ فرمایا یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ یہی نبی کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہدایت کا پیغام سبا کی قوم کے لیے۔ حضرت سلمان نے بلقیس سے فرمایا تم اپنی قوم کی طرف لوٹو اور انہیں بتاؤ کہ سورج ایک مخلوق ہے، معبود نہیں۔ یہ صرف نصیحت نہ تھی بلکہ ذمہ داری تھی۔ ایمان لانا اختتام نہیں بلکہ آغاز تھا۔ سبا کی واپسی، بدلی ہوئی ملکہ۔ جب ملکہ سبا واپس لوٹی تو وہ وہی عورت نہ تھی جو یمن سے نکلی تھی۔ اب اس کے دل میں غرور نہیں بلکہ نور تھا۔ دربار سجایا گیا مگر اس بار سورج کی پوجا کے لیے نہیں بلکہ حق کے اعلان کے لیے۔ قوم سے خطاب، سچ کی دعوت۔ ملکہ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، میں نے ایک ایسے بادشاہ کو دیکھا جو بادشاہ نہیں نبی ہے، اور ایک ایسے رب کو پہچانا جو سورج سے بھی بڑا ہے۔ یہ الفاظ تخت کے زور سے نہیں یقین کے زور سے نکلے تھے۔ سورج پرستی کا خاتمہ۔ قوم سبا میں بہت سے لوگ ملکہ کے ساتھ ایمان لے آئے۔ بت ٹوٹنے لگے، سورج کی پوجا ختم ہوئی اور دلوں میں اللہ کی پہچان جاگ اٹھی۔ مگر ہر حق کے راستے میں کچھ دل اندھیرے سے چمٹے رہتے ہیں۔ مخالفت، پرانا نظام ٹوٹنے لگا۔ کچھ سرداروں نے کہا ہم نے صدیوں سے سورج کو پوجا ہے، ہم یہ سب نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے دین نہیں اقتدار عزیز تھا۔ ملکہ کا عدل، زبردستی نہیں۔ ملکہ بلقیس نے حکم دیا کسی پر زبردستی نہ کی جائے۔ حق واضح ہے، جس کا دل مانے وہ مان لے۔ یہ تھا ایمان کے بعد کا عدل۔ دعا، سلمان کا اسوہ۔
حضرت سلمان نے اس سب پر اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، جنہیں ہدایت چاہیے انہیں راستہ دکھا، اور جن کے دل بند ہیں ان کے لیے فیصلہ فرما۔ یہ دعا نبی کی تھی جس میں بد دعا نہیں بلکہ خیر خواہی تھی۔ سلطنت سلمان عدل کی مثال۔ حضرت سلمان کی سلطنت اب مزید مضبوط ہوئی، لیکن طاقت کے زور پر نہیں بلکہ عدل کے سبب۔ جنات تعمیر کرتے، انسان فیصلے کرتے، پرندے نگرانی کرتے، اور ہر چیز اللہ کے حکم سے۔ پھر چیونٹی کی یاد۔ حضرت سلمان اکثر چیونٹی کا واقعہ یاد کرتے اور کہتے، اگر میں چیونٹی کی بات نہ سنتا تو شاید آج ایک ملکہ بھی نہ سنتی۔ یہ تھا عاجزی کا سبق۔ بلقسہ کی نئی حکمرانی۔ سبا کی سلطنت میں اب نئے قوانین نافذ ہوئے، انصاف سب کے لیے، ظلم کی ممانعت، توحید کی تعلیم، عورتوں اور کمزوروں کا حق۔ ملکہ اب صرف حکمران نہ تھی بلکہ داعیہ تھی۔ تاریخ کی گواہی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم گیا، عدل آیا، ایمان اور عقل ساتھ ساتھ۔ بلقسہ اکثر کہتی، اگر میں نے عقل کو نہ سنا ہوتا تو آج بھی سورج کی غلام ہوتی۔ یہی پیغام ہے کہ دین عقل کا دشمن نہیں بلکہ رہنما ہے۔ وقت گزر گیا، سال بیت گئے۔ حضرت سلمان اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہے اور بلقسہ اپنی قوم کی اصلاح میں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے خط و کتابت رکھتے، مگر کہانی ابھی مکمل نہیں۔ یہاں مکمل ہوا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایمان صرف دل میں نہیں، نظام میں بھی اتر گیا۔ اے غور و فکر کرنے وال، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کہانی صرف کرداروں کی نہیں رہتی بلکہ زندگی کے اٹل اصول بن جاتی ہے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا انجام کیا ہے، بادشاہت کہاں جاتی ہے، اور ایمان کیوں باقی رہتا ہے۔ وقت کا پہیہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ حضرت سلمان کی سلطنت دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، جنات ان کے تابع، انسان ان کے فیصلوں سے مطمئن، اور پرندے ان کی فوج کا حصہ تھے۔ مگر حضرت سلمان یہ سب دیکھ کر کبھی فخر میں نہ آئے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، یہ سب میرے رب کی امانت ہے، اور امانت ایک دن واپس لی جاتی ہے۔ آخری منصوبہ بیت المقدس۔ حضرت سلمان نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ عمارت پتھروں کی نہیں، توحید کی علامت تھی۔ جنات دن رات کام کرتے، انسان نگرانی کرتے، اور سلمان ہر چیز پر نظر رکھتے۔ وہ لمحہ جسے کسی نے نہ پہچانا۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی لاٹھی کے سہارے جنات کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ کھڑے تھے، آنکھیں آسمان کی طرف، دل اللہ کی یاد میں، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ موت مگر خاموش۔ حضرت سلمان کھڑے رہے، جنات سمجھتے رہے کہ نبی زندہ ہیں اور کام میں مصروف ہیں۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ بادشاہ وقت اب دنیا میں نہیں۔ چیونٹی نہیں دیمک۔ مہینے گزر گئے، پھر ایک دن ایک دیمک نے لاٹھی کو کھانا شروع کیا۔ لاٹھی ٹوٹی اور حضرت سلمان زمین پر گر پڑے۔
تب جا کر جنات پر حقیقت کھلی۔ قرآن کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب سلمان پر موت آئی تو جنات کو اس کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کھا لی۔ یہ آیت ایک زلزلہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو غیب دانی کا دعویٰ کرے۔ جنات کی رسوائی۔ جنات سمجھے تھے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اس دن یہ بات واضح ہو گئی، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ واقعہ باطل عقائد کا خاتمہ تھا۔ دنیا کی حقیقت، وہ بادشاہ جس کے حکم سے ہوا چلتی تھی، آج ایک لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا، اور دیمک نے راز کھول دیا۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ ملکہ بلقیس انجام خیر۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس اپنی قوم کی اصلاح میں مصروف رہے۔ روایات کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی عدل، توحید اور انصاف میں گزاری۔ ان کا نام تخت کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے زندہ رہا۔ آخری ملاقات روایت کی روشنی میں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے دوبارہ حضرت سلمان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوئیں۔ چاہے یہ روایت ہو یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا، اللہ کی رضا۔ کہانی کا اصل ہیرو۔ یہ داستان نہ سلمان کی طاقت کی ہے، نہ بلقیس کے تخت کی۔ اس کا اصل ہیرو ہے ایمان، عقل، عاجزی، ابدی اسباق۔ ایک طاقت آزمائش ہے۔ اگر سلمان جیسا نبی شکر سے نہ جیتتا تو طاقت اسے کھا جاتی۔ دو، عقل اور دین دشمن نہیں۔ بلقیس نے عقل استعمال کی، تب ایمان تک پہنچی۔ تین، زبردستی نہیں دلیل۔ نہ سلمان نے جبر کیا، نہ بلقیس نے۔ چار، غرور اندھا کر دیتا ہے۔ سورج پرست سردار اقتدار نہ چھوڑ سکے اور اندھیرے میں رہ گئے۔ پانچ، انجام ایمان کا ہے۔ تخت ٹوٹ جاتے ہیں مگر سجدہ باقی رہتا ہے۔ آخری پیغام۔ اے سننے وال، اگر تمہارے پاس علم ہے تو عاجزی رکھو، طاقت ہے تو عدل کرو، عقل ہے تو حق پہچانو، اختیار ہے تو خدمت کرو۔ کیونکہ سلمان کی سلطنت گئی مگر سلمان باقی رہے۔ بلقیس کا تخت گیا مگر بلقیس زندہ ہو گئی۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں طاقت دے مگر غرور نہ دے، ہمیں عقل دے مگر سرکشی نہ دے، اور ہمیں ایمان دے جو آخری سانس تک قائم رہے۔ آمین۔